یہ گیبریل انکری ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ علی میں دو صفتیں حد کمال پر ایسی پائی جاتی ہیں کہ جن کا ایک جگہ جمع ہونا عقل انسانی سے باہر ہے۔ وہ کہتا ہے ایک علم اور دوسرے شجاعت، اور وہ کہتا ہے کہ وہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ پوری تاریخ انسانی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے وہ جسمانی اعتبار سے ناقص و ناکارہ ہوا کرتے ہیں، اور جن کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ علمی اعتبار سے ناقص و ناکارہ ہوا کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ دو سلسلے چلے، ایک فاتحین کا سلسلہ، ملکوں کو فتح کرنے والے، چاہے وہ نیپولین ہو، چاہے وہ ولیم ہو، چاہے وہ الیگزینڈر دا گریٹ ہو، چاہے وہ تیمور ہو، چاہے وہ چنگیز خان ہو، یہ جتنے بڑے بڑے فاتح ہیں یہ جہاں پہنچے انہوں نے ملکوں کو ہلا کر رکھ دیا، مگر علمی اعتبار سے کوئی بھی فائدہ انسانیت کو ان سے نہیں ملا، نہیں پہنچا۔ اور یہ جتنے بڑے بڑے فلاسفر ہیں، تھنکر ہیں، محقق ہیں، چاہے وہ کانٹ ہوں، چاہے وہ رسل ہوں، ارسطو ہوں، فارابی ہوں، ابو علی سینا ہوں، سقراط ہوں، یہ جتنے بڑے بڑے عظیم الشان فلاسفہ سنا کہ نہیں، یہ تو یقیناً ہیں، لیکن یہ آپ کو کسی میدان میں تلوار چلاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کسی ملک کا نظام سپٹ کرتے ہوئے سٹر نہیں کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی ایسا ہے کہ ہر فن کی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے۔ فن جنگ کے لیے جو ہے وہ کڑے ہاتھ اور جو ہے مضبوط دل جو ہے درکار ہے، سمجھا کہ نہیں؟ پینٹنگ کے لیے، مصوری کے لیے نرم و نازک ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح تحقیق پسند طبیعت جو ہے وہ فلسفہ و منطق کے مسائل میں الجھنے کے لیے یہ طبیعت جو ہے تحقیق پسند طبیعت کی ضرورت ہوتی ہے، اورینٹڈ نیچر کی ضرورت ہوتی ہے، بنسبت شاعری کے کہ جس میں رنگینی اور شگفتگی ضروری ہے۔ کہتا ہے کہ بظاہر یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی آدمی کڑے ہاتھ بھی رکھتا ہو اور ملائم ہاتھ بھی رکھتا ہو، اس کی طبیعت خشک بھی ہو اور شگفتہ بھی ہو، اس کے ہاتھ میں قلم بھی ہو اور تلوار بھی ہو۔ وہ کہتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یورپ میں دو بہادر ایسے گزرے ہیں، ایک رونالڈ اور دوسرے بیارڈ، ان دونوں کے متعلق وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں اتنے بڑے بہادر تھے کہ جب یہ اپنی تلوار سے کسی پتھر کی چٹان پہ ضرب لگاتے تھے تو اس پہ شگاف پڑ جاتا تھا، لیکن وہ فوراً لکھتا ہے کہ کیا یہ بھی اس کے لیے ممکن ہے کہ یہ توریت کی تفسیر کر سکے، انجیل کے رموز بتا سکے، یا بالائے ممبر فصیح و بلیغ تقریر کر کے لوگوں کے مشکل مسائل کو حل کر سکے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ہاتھ میں تلوار ہوگی وہ ہاتھ قلم کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں نہیں لا سکتا، اور جس ہاتھ میں قلم ہوگا وہ ہاتھ تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ مگر وہ لکھتا ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں، پوری ہیومن ہسٹری میں صرف اور صرف علی کا ہاتھ وہ تنہا ہاتھ تھا، وہ تنہا ہاتھ تھا کہ جو تلوار اور قلم کو برابر کی روانی کے ساتھ چلاتا تھا۔ یعنی اگر علی اپنا ہاتھ صفحہ قرطاس پر رکھ دے تو مجسم کل کے گوہربار ہے، اور اگر میدان میں تلوار اٹھا لے تو سراپا شمشیر آبدار۔